قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہر سطر میں حکمت پوشیدہ ہے۔ قرآن الحمد سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ہی کیوں ختم ہوتا ہے؟ اس ترتیب کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ بڑا لاجیکل اور بڑا مزے کا سوال ہے۔ لاجیکلی اس کا جواب جاننے کے لیے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو ہلکی پھلکی سائنسز کا مطالعہ درکار ہے۔ آپ تھوڑی سی عرق ریزی کریں اور تھوڑا سا فلسفہ پڑھیں، تھوڑا سا انتھروپولوجی کو پڑھیں، آپ فوسلز کے علم کو تھوڑا بہت سمجھیں، آپ ہیومن سائیکالوجی کے علم کو تھوڑا سا سمجھیں۔ جو رائج علوم ہے اس وقت کے اندر ان کا آپ اوور ویو لے لیں، 2-4 مہینے لگا کے آپ ان کا مطالعہ کر لیں، ان کی بیسکس کو آپ سمجھ لیں، پھر آئیں قرآن پڑھنے کے لیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ قرآن ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے علم کی، جس میں علم کے سمندر قید ہے۔ جب آپ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی تو آنر ہے اس یونیورسٹی کا، علم کے اس سمندر کا مالک خالق وہ خدا ہے۔ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اور پہلی ہی آیت سے تحقیق شروع، آپ کی انکوائری آن، آپ کا تجسس سٹارٹ ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہان کتنے ہیں بھلا؟ وہ 2 ہیں، وہ 4 ہیں، وہ 200 ہیں، وہ 10,000 ہیں، وہ 2 کروڑ ہیں۔ آپ کی تحقیق شروع ہو گئی ہے کہ جہانوں کا سائز کیا ہے، وہ ٹوٹل تعداد میں کتنے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، ان کی وسعت کتنی ہے۔ پھر پالنے والا، یہ پالنے والے سے کیا مراد ہے؟ کیا تمام جہانوں کے اندر کس طرح کی سپیشیز آباد ہے؟ اور پالنے سے کیا مراد ہے؟ کس طرح یہ تمام جہان پال رہے ہیں؟ آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ قرآن کی آیات کو پڑھتے جائیں گے آپ مختلف ڈپارٹمنٹس سے ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے تھوڑا بہت ان علوم کے اوپر آپ کی دسترس ہے تو آپ کو قرآن سے زیادہ انٹرسٹنگ اس پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں لگے گی۔ یورپی اس لیے تو ڈرتے ہیں قرآن پڑھنے سے، کہیں پڑھ کے مسلمان ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ آنے والے ہر زمانے کے لوگ جب قرآن کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قیامت تک قرآن کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کی آیت کے اندر جو اسرار و رموز پوشیدہ ہیں قرآن کے اندر، وہ قیامت تک ان کی گریں کھلتی چلی جائیں گی، اور انسان جب قرآن کو پڑھے گا تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، تو وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ قرآن اتنا بڑا علم اور 1400 سال پہلے ان بدوؤں کے پاس کیسے آ گیا اتنا بڑا علم۔ اس کی ریزن یہی ہے۔ پھر وہ الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ واقعی اس کا کلام ہی ہو سکتا ہے جس نے اس پوری کی پوری خلق کو تخلیق کیا۔ آپ ان ڈپارٹمنٹس میں سے ہوتے ہوتے علم حاصل کرتے ہوئے آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام علوم پوشیدہ ہیں، اور اس انداز سے ان کے پیک لیول کے رازوں کو قرآن کے اندر رکھا گیا ہوا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے ورطہ حیرت میں چلی جاتی ہے۔ آپ ہسٹری دیکھیں گے قرآن کے اندر، آپ انتھروپولوجی دیکھیں گے قرآن میں، آپ سائنسز کا پیک لیول دیکھیں گے قرآن کے اندر، آپ کاسمولوجی دیکھیں گے قرآن کے اندر، آپ علم الحیات کے بارے میں پڑھیں گے قرآن کے اندر۔ دنیا میں جتنے رائج علوم ہیں ان تمام علوم کے بڑے بڑے راز پنہاں ہیں قرآن کے اندر۔ پھر جب آپ ان تمام کو پڑھ لیں گے، ان تمام ڈپارٹمنٹس میں سے جب آپ نکل جائیں گے، آپ ایک دفعہ جو ہے وہ اس یونیورسٹی کے آخری گیٹ تک پہنچیں گے۔ ضروری نہیں کہ پہلی دفعہ ہی آپ سارا علم حاصل کر لیں، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو بار بار اس یونیورسٹی کے پہلے گیٹ سے آخری گیٹ تک جانا ہوگا۔ پھر جب آپ فارغ التحصیل ہو کے اس علم سے باہر نکلنے لگیں گے تو آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، کیونکہ اتنی بڑی تحصیل علم حاصل کی ہے۔ جب آپ اندر آئے تو آپ نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، اب آپ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ تو جو علم آپ نے حاصل کیا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کہیں تکبر میں نہ آ جائیں، آپ کہیں غرور میں نہ آ جائیں، آپ نے وہ جتنا کچھ حاصل کیا ہوا ہے آپ اس کا فائدے کے بجائے کہیں نقصان نہ ہونے لگ پڑے، تو پھر آپ اسی مالک سے رجوع کرتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا، میں نے اسرار و رموز جاننے کے لیے عرق ریزی کی اور شاید کچھ پا بھی گیا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اب لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی میں پناہ مانگتا ہوں، وسوسے ڈالنے والے شیطان مردود کی، اور میں پناہ مانگتا ہوں گرہ لگانے والیوں کی۔ اگر آپ لاجیکلی دیکھیں گے تو پھر آپ کو انتہائی پرفیکشن نظر آئے گی
سٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں. تو اس کے علاوہ اور بہت سی اس کی جو ہے وہ ریزنز ہیں، لیکن میرا خیال ہے آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ایک جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی ہے یہ کافی ہے.